بہت ساری خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا. وہ قرآن جو ہدایت ہے، وہ قرآن جو رحمت ہے، وہ قرآن جو سچی باتیں سکھائے، وہ قرآن جو سیدھا راستہ بتائے. تو قرآن پاک جیسی تو کوئی کتاب نہیں، کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو نور ہے. قرآن پاک کے 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں. قرآن کریم میں 6666 یعنی 6666 آیتیں ہیں. 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاتح شامل ہیں. اور 7 صورتیں حمیم سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سورہ مومن، سورہ فصیلت، سورہ زخرف، سورہ جاثیہ، سورہ دخان، سورہ احقاف، سورہ شورى شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے جبکہ 5 صورتوں کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر. قرآن کریم میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں، جبکہ لفظ محمد 4 بار آیا ہے. تو قرآن پاک جیسی تو کوئی کتاب نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی 6 صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں، جن میں سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح شامل ہیں. ایک سورت دن کے نام پر ہے، سورہ جمعہ، اور 4 صورتیں وقتوں کے نام پر ہیں. سورہ فجر، سورہ لیل، لیل رات کو کہتے ہیں. سورہ ضحیٰ، ضحیٰ چاش کے وقت کو کہتے ہیں. سورہ فلق، فلق صبح کو کہتے ہیں. قرآن پاک کی 7 صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں. سورہ بقرہ یعنی گائے، سورہ انعام یعنی جانور، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ نمل یعنی چونٹی، سورہ عنکبوت یعنی مکڑی، سورہ عادیات یعنی غازیوں کے گھوڑے، سورہ فیل یعنی ہاتھی. واقعی قرآن پاک جیسی تو کوئی کتاب نہیں، کیونکہ قرآن پاک خواتین کے حقوق اور ان کی حفاظت کی بات کرتا ہے. سورہ احزاب میں عورتوں کو پردے کا حکم دے کر ان کی حفاظت کی بات کی گئی ہے. سورہ نساء میں عورتوں کے حق وراثت کی بات کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے بھی شوہر پر کچھ حق ہے. اور سورہ نساء میں عورتوں کے حق مہر کو بیان کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. سورہ مریم بھی ایک نیک عورت کے نام پر سورت ہے. قرآن پاک کی سورہ نمل میں ملکہ بلقیس یعنی ایک کوئن کا واقعہ ہے. قرآن پاک میں فرعون کی وائف بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے. تو قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اسے سکون ملتا ہے. سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. قرآن پاک کی دل سورہ یاسین کی تو کیا بات ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھنے والے کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں. اور جمعہ کے دن یا رات سورہ دخان پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اور 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے والا جنت میں اپنا محل پائے گا. تو قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا. قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا. سب سے پہلے سورہ الگ کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں جو غار ہیرا میں نازل ہوئیں، اور پورا قرآن پاک تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. تو قرآن پاک جیسی تو کوئی کتاب نہیں. جب قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے. باوضو ہو کر اس کی تلاوت کرنی چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر کے تلاوت کرنی چاہیے، اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنی چاہیے. اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، بہت سادہ ادب کرنا چاہیے، اور اس پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھنی چاہیے. تو میں نے صحیح کہا نا، قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں. قرآن
बच्चों का मदनी चैनल